السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وذکر به ان تبصر نفس بما کسبت لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع وان تعدل کل عدل لا یؤخذ منها اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جو اپنے دین کو کھیل تماشا بنا کر کے رکھے ہیں، جن کو ان کی دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال رکھی ہے، اور ان کو قرآن کریم کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کو اس کے اعمال قیامت کے دن ہلاکت میں ڈال دے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نہ تو کوئی حمایتی ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا، اور اگر کچھ دے دلا کر کے اپنے آپ کو چھڑانا چاہے تو بھی اس سے نہیں لیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا. ایسے لوگوں کے لیے ان کے کفر کے بدلے میں قیامت کے دن کھولتا ہوا پانی ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا. محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 70 یعنی 70 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا کر کے رکھا ہے. سامعین کرام، یہ آیت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ مکہ والوں سے، کیونکہ یہاں پر مکہ والے جو مشرکین تھے انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا کر کے رکھا تھا. لیکن اس آیت کریمہ میں صرف مکہ والے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں ایسے مشرکین، ہر دور میں ایسے نافرمان، ہر دور میں ایسے باغی لوگ جن کے اندر یہ صفات ہو، جو خواہشات کی پیروی کرنے والے، یعنی کریں گے وہ جو ان کی چاہت ہوگی، کریں گے وہ جو ان کی خواہشات ہوگی، اپنے خواہشات کے مطابق عمل کریں گے، لیکن اوپر سے کھول چڑھائیں گے دینداری کا کہ ہم بہت بڑے دیندار ہیں. وہ اپنے خاندان قبیلوں والوں کے لیے الگ الگ معبود مقرر کر لیں گے تو بھی ان کے دل میں کوئی خلل نہیں آئے گا. وہ لوگوں پر ظلم کر لیں گے تب بھی ان کے دل میں کوئی خلل نہیں آئے گا. وہ ناجائز طریقوں سے، لوٹ مار کے طریقے سے لوگوں کے مال کو ہتھیا لیں گے پھر بھی ان کے دل میں کوئی خلل نہیں آئے گا. ہر طرح کی نافرمانی کر لیں گے پھر بھی ان کے دل میں کوئی خلل نہیں آئے گا. یہاں تک کہ ہر طرح کی بے حیائی میں ملوث ہوں گے پھر بھی ان کے دل میں کوئی خلل نہیں آئے گا. لیکن جب بات آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کا مذاق اڑائیں گے، دین اسلام کا مذاق اڑائیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین اور پیروکار کا مذاق اڑائیں گے. حالانکہ اللہ نے ان کو دے رکھا تھا اس زمانے میں بھی. آج بھی جو اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے ہی چودھری ٹائپ کے ہوتے ہیں، ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی ہے. اپنے مال و دولت کے نشے میں شرشار ہو کر کے وہ جو چاہے کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کے پیچھے زیادہ مت پڑیے، البتہ بر وقت ان کو تنبیہ کر دیجئے، بر وقت ان کو بتلا دیجئے. اللہ نے کیا کہا دیکھیے، اللہ نے کہا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بالکل چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا کر کے رکھا ہے. دین کیا ہے؟ قرآن کریم. دین کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اب کہیں گے کہ ہم اس کو مانتے ہیں، کہیں گے کہ ہم اس کے پیروکار ہیں، لیکن کریں گے اپنے مرضی کا. جس پر دل مطمئن ہوگا وہی کام کریں گے. قرآن پر ان کا دل مطمئن نہیں ہوگا، حدیث پر ان کا دل مطمئن نہیں ہوگا. جیسا کہ ہم نے بتلایا کہ اپنے لیے سب کام کر لیں گے، سب جائز ہے، لیکن مذاق کس کا اڑائیں گے؟ اللہ کی آیات کا، اسلام کا، مسلمانوں کا، اللہ کے دین کا مذاق اڑائیں گے. اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ ان کو ان کی دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. ہر طرح کا عیش و آرام ہے، مال و دولت کی ریل پیل ہے، تو دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں رکھا ہے، اس لہذا ان کو چھوڑ دیجئے، لیکن بر وقت ان کو تنبیہ ضرور کر دیجئے. تنبیہ کیا کر دیجئے؟
اللہ نے فرمایا وذکر بہ، اس قرآن کریم کے ذریعے سے ان کو نصیحت کیجیے. کیوں؟ تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کے چکر میں ہلاک و برباد نہ ہو جائے. یہاں پر آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے جو سب سے اہم بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس آیت کریمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھی تنبیہ کرنے کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایسے لوگوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کرنے کا حکم دیا. اور تنبیہ کس طرح سے کرنا ہے؟ قرآن کریم کے ذریعے سے کرنا ہے، اللہ کی تعلیمات کے ذریعے سے کرنا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، لیکن نبی کے امتی ہم ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ دین کی تعلیم کو بالکل کھول کر کے، بغیر کسی لاگ لپیٹے کے، ملا جلا کر کے نہیں، بلکہ بالکل کلیئرلی آپ لوگوں تک پہنچائیے. کیونکہ آپ کا کام وہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی ہدایت تو چاہ رہا ہے لیکن بات ہمارے نہیں پہنچانے کی وجہ سے وہ ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکا. ہدایت تو وہ چاہ رہا ہے لیکن ہم ان تک بات کو نہیں پہنچا پائے. لہذا بغیر کسی لاگ لپیٹے کے، بغیر کسی ڈر بھے کے، بغیر کسی خوف کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو وہاں تک پہنچائیے. دیکھیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر کی بات نہیں کی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے خاندان والوں کو جمع کر لیا، تمام قریش کو جمع کر لیا اور فاران کی چوٹی پر چڑھ گئے اور کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہہ دو ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس کا معنی اور مفہوم ہم نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے اتنا سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کیا ہے، لیکن مکہ والے اس کو سمجھتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچا معبود مان لیا جائے تو ہمارے جو جھوٹے معبودان ہیں سب کو چھوڑنا پڑے گا. آج تو لا الہ الا اللہ بھی کہا جا رہا ہے، پیر صاحب کی بھی پرستش ہو رہی ہے. لا الہ الا اللہ بھی کہا جا رہا ہے، نفس کی پرستش ہو رہی ہے. لا الہ الا اللہ کہا جا رہا ہے، ہر چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہی کہا کہ وذکر بہ، اس قرآن کریم کے ذریعے سے آپ لوگوں کو نصیحت کر دیجئے. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی، کوئی نفس اپنے اعمال کے چکر میں قیامت کے دن ہلاک و برباد نہ ہو جائے. آپ نصیحت کریں گے وہ اپنے عمل کو درست کر لے گا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیونکہ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع. حالانکہ دنیا میں بھی اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ خاص. کیونکہ آج دنیا میں تو کوئی ایک دوسرے کا سپورٹ کر لیتا ہے، غلط پہ بھی کر لیتا ہے، صحیح پہ بھی کر لیتا ہے. ایک دوسرے کا سپورٹ غلط پہ بھی ہو جاتا ہے، صحیح پہ بھی لوگ کرتے ہیں سپورٹ، غلط پہ بھی لوگ سپورٹ کرتے ہیں، ناجائز پہ بھی لوگ سپورٹ کرتے ہیں. لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کا سپورٹ نہیں کر پائے گا. صرف اللہ اکیلے کسی کا بھی حمایتی ہو سکے گا، اور صرف اللہ اکیلے کسی کا مددگار ہو سکے گا، اور صرف اللہ اکیلے کسی کا سفارشی ہو سکے گا. اللہ جس کو چاہے گا وہ سفارش کرے گا، جو نہیں چاہے گا وہ سفارش نہیں کر سکتا ہے. اللہ نے اسی بات کو فرمایا لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، کیونکہ قیامت کے دن اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر کوئی کچھ دے دلا کر کے اپنے آپ کو چھڑانا چاہے گا وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. تین ہی صورتیں ہیں دنیا میں بھی. اگر کسی کو کچھ سزا ہو رہی ہے تو کوئی پاورفل آدمی آ کر کے کہے کہ نہیں سزا دے سکتے. ایسا آدمی ہونا چاہیے یا پھر ایسا آدمی ہونا چاہیے جو سزا دینے والا ہے اس کا بہت قریبی ہو، جو جا کر کے سفارش کرے چھوڑ دیجیے تو چھوڑ سکتا ہے. یا نہیں تو اگر کسی چیز میں پکڑا گیا تو پیسہ دینا پڑتا ہے اور پیسہ دے کر کے چھوڑتا ہے. قیامت کے دن وہ تینوں میں سے کوئی بھی کام چلنے والا نہیں. اللہ نے کہا لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نہ تو کوئی ولی ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر کچھ دے دلا کر کے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہے گا قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو سمجھایا گیا پھر بھی نہ سمجھے، جن کو بتایا گیا پھر بھی نہ وہ راہ راست پر آئے. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کے بدلے میں ہلاک و برباد ہو گئے.
اللہ نے فرمایا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے کفر کے بدلے میں قیامت کے دن کھولتا ہوا پانی ملے گا اور دردناک عذاب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا